سامعین ذی وقار، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم جمعے کے دن کی جو قبولیت والی گھڑی ہے اس کا صدقہ آپ سب کو اور تمام اہل ایمان کو اپنے گھر کی، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے گھر کی باادب حاضری نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ان گنت مرتبہ احسان شکر کہ اس خلاق عالم جل وعلا نے ہمیں انسان پیدا کیا اور اس کے بعد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں فرمایا کہ صفا اور مروہ یہ جو دو پہاڑیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی نشانیوں میں سے ہیں، من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، شعائر اللہ میں سے ہیں، نشانیوں میں سے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ پتھروں کا مجموعہ پہاڑی، اللہ تعالیٰ جل وعلا ان دونوں پہاڑیوں کو اپنے شاعر کیوں فرما رہا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پہاڑیوں کا ہی ذکر قرآن میں کیا اور انہی کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، شعائر میں سے ہیں؟ اور شعائر کے بارے قرآن فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرے گا اسی کا دل تقویٰ سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیاروں کے ساتھ جس جس شے کا کوئی تعلق قائم ہو جائے، کوئی نسبت قائم ہو جائے تو وہ شے بھی معزز ہو جاتی ہے۔ ان پہاڑیوں کو اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ اس لیے کہا کہ ان پہاڑیوں کا تعلق حضرت سیدہ اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہے۔ تو جس پہاڑی کا تعلق اماں ہاجرہ کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ ان پہاڑیوں کو اپنی نشانی قرار دے، تو جن چیزوں کا تعلق محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ اماں ہاجرہ نبیہ نہیں ہیں، خاتون ہیں، نبیہ نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ مردوں میں سے تھے۔ کسی بھی عورت کو نبی اور رسول نہیں بنایا گیا۔ اگر وہ خاتون جو اللہ کی ولی ہے، نبی کی بیوی ہے، نبی کی بیٹی ہے لیکن نبیہ نہیں ہے، اگر اس کے پاؤں کے نیچے کچھ پہاڑی کا حصہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پہاڑی کو فرمائے کہ یہ میری نشانی ہے۔ تو جن کا تعلق محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا وہ کتنی بڑی نشانیاں ہوں گی۔ تو قرآن بہت سی باتوں کے بارے میں ہمیں بہت واضح طور پر پیغام دیتا۔ اسی ایک بات کو ذہن میں رکھا جائے تو قرآن نے فرمایا جو بھی حج کرنا چاہے، جو بھی عمرے کا ارادہ رکھے، اس کے لیے کیا ہے کہ وہ ان کا طواف کرے، سعی کرے، چکر لگائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ کے پیاروں کے ساتھ ہو جائے وہ چیزیں خود بھی پیاری ہو جاتی ہیں۔ ایک بات۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن میں فرمایا ان اول بیت، کہ اس زمین پر سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ بکہ میں ہے۔ وادی مکہ کو بکہ اس لیے کہا گیا کہ بکہ لفظ بکا، رونا، آہوزاری، گریہ وزاری، تو آپ وہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کے پاس جو کوئی پہنچے اس کی طبیعت میں گریہ خود بخود آ جاتا، وہ روتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، فریاد کرتا ہے۔
تو قرآن کریم نے فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پر بنایا گیا، جو پہلی عبادت گاہ بنائی گئی، وہ برکت والی بھی ہے، ہدایت والی بھی ہے عالمین کے لیے، وہ بکہ میں ہے یا مکہ میں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ یادگار کس کی ہے، وہاں اس کے قریب ایک یادگار بھی ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اور قرآن فرما رہا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ نماز تو اللہ کی پڑھنی ہے، سجدہ اللہ کو کرنا ہے، لیکن وہ جو وہاں نفل ادا کرنے ہیں ان کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اور کعبہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کعبۃ اللہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 3925، حضرت عبداللہ بن عدی بن حمرا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے، چھوٹے ٹیلے پر، ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے، اور آپ نے فرمایا واللہ، جب ہجرت کر رہے تھے نا ان دنوں کی بات ہے، واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، او کما قال، فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم ہے، اللہ کی سرزمین میں تو سب سے بہتر ہے، اور اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ مجھے اگر محبت ہے تو تجھ سے ہے۔ اگر ایسے حالات نہ پیدا ہوتے کہ یہاں سے مجھے جانا پڑتا، اگر یہ معاملہ نہ ہوتا، ہجرت نہ ہوتی، یہاں سے مجھے جانے کے لیے حالات نہ پیدا کیے جاتے، تو میں کبھی بھی یہاں سے نہ نکلتا، کبھی بھی یہاں سے نہ نکلتا۔ یہ بیت اللہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین سرزمین، سب سے محبوب ترین اگر کوئی خطہ ہے، کوئی وادی ہے، کوئی جگہ ہے تو وہ بیت اللہ ہے۔ پھر مستدرک حاکم کی ایک اور روایت ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، اور ائمہ سیر نے بھی اسے نقل کیا کہ باری تعالیٰ یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب جگہ ہے، اب یہاں سے مجھے جانا پڑ رہا ہے تو مجھے ایسی جگہ پر لے جانا جو تجھے زیادہ محبوب ہے۔ ایک روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام میں وہاں نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 نماز کا ثواب ہے۔ باجماعت نماز ادا کی جائے تو اس کا 1,00,000، یعنی کسی بھی نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اور مسجد نبوی شریفہ میں فرمایا کہ 50,000 نمازوں کے برابر ایک نماز کا ثواب ہے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ ایک اور روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ باری تعالیٰ ابراہیم بھی تیرے بندے، تیرے خلیل، انہوں نے دعا مانگی مکہ کے لیے، اور میں دعا مانگتا ہوں مدینہ کے لیے۔ اے باری تعالیٰ اللہم بارک لنا فی ساعنا وفی مدنا وفی ثمرنا، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ ہمارے تولنے کے جو پیمانے ہیں ان میں برکتیں ڈال دے، ہمارے پھلوں میں برکت دے۔ اور اسی روایت میں ایک جملہ ملتا ہے، اے اللہ جتنی تو مکہ معظمہ میں برکتیں نازل کر رہا ہے اس سے دگنی مدینہ منورہ میں نازل فرما۔ اب اس حدیث کے تحت محدثین فرماتے ہیں کہ جب حضور نے دعا مانگی کہ جتنی برکتیں مکہ میں نازل ہو رہی ہیں اس سے دگنی مدینہ طیبہ میں نازل فرما، محدثین کہتے ہیں اب اس حدیث کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہاں مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کے قریب اگر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کا ہے تو اس دعا کی بدولت مسجد نبوی میں پھر 2,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ تو پھر اسی بیت اللہ کے بارے میں وہ کیا منظر ہے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ وہاں بندہ اس صحن میں کھڑا ہوتا ہے تو سوچتا ہے وہ کیا منظر ہوگا جب نبی علیہ السلام نے اسی بیت اللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا ہوگا کہ تیری خوشبو کس قدر پاکیزہ ہے، تو کس قدر شان والا ہے۔ مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں
تو کس قدر شان والا ہے، برکت والا ہے، لیکن ایک مومن کی عزت اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک مومن کا مقام، ایمان والے کا مقام، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں بیت اللہ سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر اس حدیث کو ذہن میں رکھا جائے تو پھر معاملہ اور مسئلہ پورا کا پورا حل ہو جائے گا کہ امت کے لیے اللہ کے نبی نے پیغام دیا کہ تمہارے نزدیک ایک دوسرے کا مقام و مرتبہ بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ تمہاری عزت، مال، جان، آبرو، تمہارے لیے ایک دوسرے کا خون، ان سب کا مقام و مرتبہ بھی بیت اللہ سے زیادہ ہے اس حدیث کے تحت۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی لیے فرمایا نا کہ مومن پوچھا گیا کون ہے، تو فرمایا جس کی زبان سے، جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ امن میں رہیں۔ اور وہاں کا ایک سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر حالات و واقعات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 2 ارب سے زائد مسلمان ہیں، دوسرا بڑا مذہب ہے اس وقت دنیا میں اسلام۔ لیکن ان سب کے باوجود جتنے بھی دنیا سے جائیں، سب کا رخ، سب کا محور، سب کا مرکز ایک کعبۃ اللہ، ایک قرآن، ایک قبلہ، ایک رسول۔ فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے۔ اور قرآن کریم میں اگر دیکھا جائے تو سارے انبیاء کا ایک ہی دعوت و تبلیغ کا منشور رہا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک۔ اور وہیں سے پھر ہمیں بھی پیغام یہ ملتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو۔ وہاں پہلا پیغام کیا ہے کہ سب کا مرکز و محور ایک بیت اللہ کی ذات، اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ ایک مساوات کا جو عملی منظر ہمیں نظر آتا ہے، کوئی بڑا چھوٹا، مالدار، امیر، غریب، سب ایک جیسے، سب کے لیے حج و عمرے کے مناسک ایک جیسے۔ وہاں ہمیں عملی مساوات کا ایک منظر نظر آتا ہے، جس کو قرآن فرماتا ہے کہ اے لوگو، تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا، تمہیں ایک عورت سے پیدا کیا، تمہارے مختلف قبائل بنائے، گھاٹیاں بنائیں، لیکن اگر تم میں کوئی معزز ہے، تم میں کوئی عزت والا ہے، تو جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا تم میں وہ معزز ہوگا۔ معیار بتا دیا کہ کوئی ذات، برادری، کوئی جاہ و منصب، دنیا کا کوئی عہدہ یہ عزت کا معیار نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عزت کا معیار تقویٰ ہے، جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک معزز ہوگا۔ اور تیسرا بڑا پیغام، جب ہم وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 باتیں، 2 حکم فرمایا۔ مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح، یہ جتنے بھی مومن ہیں یہ ایک عمارت کی طرح ہیں، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اور پھر ایک اور روایت میں فرمایا، یہ دونوں متفق علیہ روایت ہیں، بخاری میں بھی ہیں اور مسلم میں بھی، اس میں فرمایا کہ یہ سارے کے سارے اہل ایمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک جسم کی مثل ہیں۔ جیسے سر میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ دعا کریں یہ دونوں روایتیں عملی طور پر دیکھنے کو مل جائیں، کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر بھی مومن ہے، ادھر بھی مومن ہے، یہاں بھی کلمہ گو ہے، وہاں بھی کلمہ گو ہے، اور دونوں کی توپوں کا رخ ایک دوسرے کی طرف، اور دونوں ہی اسے جہاد کا نام دیتے ہیں، دونوں کے پیچھے پیروکار ہیں، دونوں کے پیچھے جماعتیں ہیں، اور دونوں ہی ایک طرف اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم جہاد کر رہے ہیں، ہم جہاد کر رہے ہیں۔ وہ جو وحدت کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے باہمی محبت کا، رحمت کا، دور کیا جانا،
دوسرے ملکوں کی طرف کیا جانا، ہم آج اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے، اور شادیوں کے موقع پر، فوتگیوں کے موقع پر آپ دیکھیں بھائیوں کی آپس میں لڑائیاں، بہن بھائیوں کا آپس میں شریکہ برادری، پھر اس موقع پر نظر آتا ہے اور اب انسان حیران ہوتا ہے کہ یار ہماری خوشیوں میں دوسرے شریک ہیں اور یہ ہمارے اپنے ماں جائے ہو کر ہماری خوشیوں کو آگ لگانے کے در پہ ہیں۔ تو دور کیا جانا، دوسرے ملکوں کی طرف کیا جانا، ہم اپنے گلی محلوں میں دیکھیں کہ ہمارے گلی محلوں میں کیا حال ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں آپس میں کیا معاملہ ہے، ہم دوسروں کو کیا سبق دیں۔ ہمارا آج کا نوجوان کس طرف جا رہا ہے، کوئی نشے کی کسی قسم میں مبتلا ہے، کوئی نشے کی کسی قسم میں مبتلا ہے۔ اس امت کے نوجوانوں کو کوئی فکر کہ ہم نے دین کا کام کرنا ہے، ہم نے دین کے حوالے سے اپنے معاملات کو جاننا ہے، ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اللہ نے ہمیں مومن پیدا کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری بس صرف کھیل کود تک ہے۔ آج کا ہمارا نوجوان جو ہے وہ موبائل میں ایسا غرق ہے، گیم میں لگا ہوا ہے، ان ساری دنیا کے دھندوں میں الجھا ہوا۔ اور ایک اور سب سے بڑی بات، ابھی میں نے وحدت کی، اتحاد کی، محبت کی، باہمی محبت کی بات کی، لیکن باہمی محبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے بھی کوئی بات جو ہے اس کو بھی خاطر میں نہ لائیں اور اس کو بھی کہیں کوئی نہیں ٹھیک ہے جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، وہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے۔ اگر اس کو کوئی کراس کرے گا اور پھر وحدت کی اور اتحاد کی بات کرے گا، اگر ان کے در سے ہو کر آئے اور اتحاد کی بات کرے تو ہم اس کے خادم، ہماری کھال اتار کے اس کی جوتیاں بنا دی جائیں، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس راستے کو، گنبد خضرا کے مکی کو بائی پاس کر کے آئے اور پھر کہے امت کو ایک ہونا چاہیے، تو پھر امت ایک نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ کا سبق مکمل نہیں ہوتا جب تک محمد الرسول اللہ کی مہر نہ لگ جائے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کیا ہے، آج ہمارے بچوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، شاید اس سے پہلے کبھی ضروری نہیں تھا، شاید اس سے پہلے کبھی ضروری نہیں تھا جتنا آج ضروری ہے۔ عقائد کے بارے میں جاننا، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے بارے میں ہمارے عقائد کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارے عقائد کیا ہیں اور ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمیں نہیں خبر تو ہمیں ان کے بارے میں خبر نہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ اگر گرد ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو امت کو رسول اللہ سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ لوگ جب جانیں گے نہیں، علم نہیں ہوگا، تو جو اٹھے گا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا، قرب قیامت علم اٹھ جائے گا۔ علم، لوگ جہالاء کو اپنا پیشوا بنا لیں گے اور جہالاء جو کہیں گے اس کو پھر دین سمجھ کر لوگ ماننے لگ پڑیں گے۔ مسجد نبوی شریفہ میں بیٹھے ایک حدیث پر بات ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا۔ دیکھو جی یہاں میلہ نہیں لگنا چاہیے۔ میں نے کہا یہ ایک پہلو ہے جو آپ اس کا اپنا من پسند پہلو لے رہے ہیں، دوسرا پہلو کیا ہے، عیدگاہ میں کب جاتے ہیں، عیدگاہ میں کب جاتے ہیں، سال کے بعد جاتے ہیں، عید کے عید جاتے ہیں نا، اور عید کب آتی ہے، ایک 10 ماہ بعد اور ایک اس کے 2 ماہ بعد، سال بعد ہی آتی ہیں دونوں عیدیں۔ تو عیدگاہ میں کب جاتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے ہی جاتے ہیں نا، کوئی فجر پڑھنے بھی جاتا ہے۔ تو فرمایا میری قبر کو عیدگاہ، تو میں نے کہا معاملہ تو واضح ہے کہ یہ نہ ہو کہ سال بعد تم آؤ،
جو یہاں موجود ہیں ان کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ یہاں سے تمسک کرو، اس کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ لیکن بدقسمتی اور افسوس یہ ہے کہ وہاں بھی ایسے ایسے لوگ کھڑے ہیں۔ مجھے ایک ویڈیو کسی نے بھیجی، میں وہ آپ کے ساتھ سانجھی کروں گا، آپ دیکھیے گا اس کو، پھر کچھ باتیں اس کے بعد آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب یہ مسجد نبوی کا منظر ہے، مسجد نبی کے باہر کے صحن کا منظر ہے۔ اب یہ موصوف صحن میں کھڑے ہیں۔ یہ ویڈیو مجھے جس موصوف نے بھیجی، میں نے کہا اس کا جواب بھی انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے دوں گا۔ اب یہ کھڑے ہیں وہاں پہ اور تعلیم کیا دے رہے ہیں، اس کو سنیے گا۔ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام قبر میں سنتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، صحیح حدیث کوئی ایسی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام قبر میں سنتے ہیں۔ بہرحال میں بات کو سمجھا، برزخ کی زندگی ہے، اس میں نعمتیں بھی جنت کی طرف سے آتی ہیں۔ اگر کافر فاسق برا حال ہے تو ان کو جہنم کی طرف سے عذاب آتا ہے، اور اگر نیک لوگ ہیں تو جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہاں کو نعمتیں ملتی ہیں۔ یہ ہو گیا پہلا مسئلہ۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ، سننے والا نہ سننے والا۔ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام قبر میں سنتے ہیں۔ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام قبر میں سن لی بات، دوبارہ سنا دوں۔ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام قبر میں سنتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، صحیح حدیث کوئی ایسی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام قبر میں سنتے ہیں۔ بہرحال کیا بات سنی آپ نے؟ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام قبر میں سنتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے سلسلہ صحیحہ۔ یہ کتاب کا ٹائٹل ہی ایسا ہے کہ جس میں ساری صحیح روایات کو جمع کیا گیا۔ آپ کو یاد ہے میں نے ایک بار آپ سے کہا تھا، مسئلہ بیان کرتے ہوئے کبھی یہ نہیں کہیں گے جی ہمارے نزدیک ایسے ہے۔ اگر یوں یہ بات کہہ دیں جی ہمارے علماء، ہمارے مسلک کے علماء کے نزدیک ایسے، تو بات ہی واضح ہو جائے کہ پوری امت میں صرف یہ چند لوگ ہیں۔ لیکن جب یہ بات کرتے ہیں تو آپ جیسے جو کم علم جو نوجوان طبقہ ہے اس کو یہ بات سننے کو ملتی شاید صحیح حدیث ہے ہی نہیں۔ سلسلہ احادیث صحیحہ، سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت نمبر ہے 1530۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ، مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، فإن اللہ وکل بی، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ عند قبری، میری قبر پر مقرر کر دیا ہے، فإذا صلی علی رجل من امتی، جب میری امت میں سے کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے، قال لی، وہ مجھ سے فرشتہ کہتا ہے، وہ فرشتہ مجھ سے کہتا ہے یا محمد ان فلان ابن فلان صلی علیک الساعہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں نے جو فلاں کا بیٹا ہے آپ پر اس گھڑی درود پڑھا ہے۔ کس میں ہے؟ سلسلہ صحیحہ میں۔ کس میں ہے؟ اب وہ مسجد نبوی میں حضور کے روضہ اطہر کے پاس کھڑا ہو کے کیا کہہ رہا ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ سلسلہ صحیحہ۔ یہ ایک حوالہ۔ اس کے بعد جلاء الافہام، ابن قیم جوزی، فضائل درود پر معتبر ترین کتب میں یہ کتاب شمار ہوتی ہے۔ امام ابن قیم جوزی نے بھی لکھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ یوم مشہود ہے، اس دن ملائکہ حاضر ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، کوئی بھی بندہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے مجھے اس کی آواز پہنچتی ہے، وہ کہیں بھی ہو، مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ دوسرا معنی کر لیں، مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، کہیں بھی ہو۔ ہم نے کہا آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کی، تو فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ انبیاء کے اجسام کو کوئی نقصان پہنچائے۔ یہ نظرۃ النعیم ہے، سیرت کی اس وقت کی عربی کتب میں سب سے بلیغ ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے، اور
یہ امام و خطیب ہیں حرم مکی، صالح بن حمید، چھپی بھی وہیں سے ہے، اور نظرۃ النعیم کی جلد اول ہے، اس میں بھی یہ روایت لکھی ہے کہ فرمایا فَإِذَا صَلَّى عَلَيَّ رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِي، جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے، قَالَ لِي ذَلِكَ الْمَلَكُ، وہ فرشتہ مجھے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے، اور اس کے نیچے نہ لکھا، اس کے حاشیے پر لکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ پھر شیخ ابن تیمیہ جنہیں شیخ الاسلام کہتے ہیں، امام ابن تیمیہ کا جو فتاویٰ ہے اس کی جلد نمبر ہے 26، اور اس کا میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو بالکل واضح دیکھنے کو ملے۔ مجموع الفتاویٰ میں شیخ ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے لکھا، فرمایا اکثروا علی من الصلاۃ یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ فإن صلاتکم معروضۃ علی، جمعہ اور شب جمعہ مجھ پر درود کثرت سے پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے پتہ انہوں نے کیا لکھا، سنیے گا، فأخبر انہ یسمع الصلاۃ والسلام من القریب وانہ یبلغہ ذلک من البعید، قریب والوں کا آپ صلاۃ و سلام خود سنتے ہیں، دور والوں کا پہنچایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ آج جہالت سر چڑھ کر بول رہی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں شاید واقعی بھئی یہ حرم مسجد نبوی میں کھڑا ہو کر، مسجد نبوی میں کھڑا ہو کر، حضور کے روضہ اطہر کے پاس کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا تو سچ ہی کہہ رہا ہوگا۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا، وہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ کا ایک شعر نا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونے والے یہ آپ کے لیے تو نہیں ہے، آپ نے پہلے مشورے پر غور کرنا، سونے والے آپ سوتے رہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ ایک محب کا جملہ کہہ کر بات مکمل کرتا ہوں۔ کچھ باتیں ایک عمر گزرنے کے بعد سمجھ میں آتی ہیں۔ میں اپنے والد گرامی اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، بعض میں نے ان سے پوچھنا تو مجھے نے کہا ابھی تو چھوٹا ہے، تو میں نے کہا میں درس نظامی کر لیا ہے، 2005 میں فارغ ہو چکے ہیں، سارا کچھ مکمل کر لیا۔ کہتے ہیں یہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی چھوٹے ہو۔ تو بڑے کب ہونا ہے؟ ابھی چھوٹے ہو۔ جب انسان شعور کی منزل کو پہنچتا ہے نا، ایک عمر گزرتی ہے سمجھ آنے تک، ایک عمر گزر جاتی ہے سمجھ آنے تک، اور یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ اب میں نے یہ آپ کے سامنے حدیث ہی پڑھی ہے نا، کیا پڑھی ہے بولیے، لیکن یہ ہر ایک کو ہضم ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے ہم یہاں پڑھتے ہیں وہاں ہمارا، اور نام کیوں لیا جاتا ہے؟ کبھی انجان آدمی کے سامنے بھی آپ کسی کا نام لیتے ہیں؟ تو وہ جو بات ہے نا جو ایک محب نے کہی، اس بات کو ہضم کرنا سمجھنا ایک عمر چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے۔ وہ عاشق زار نے کہا، ایک محب نے کہا یہ جملہ مسجد نبی میں بیٹھ کر، وہ فرمانے لگے کہ یار اگر سلام سنتے ہیں تو باتیں بھی تو سنتے ہی ہوں گے نا، بس اگر سلام سنتے ہیں باتیں بھی تو سنتے ہی ہوں گے نا، تو میں تو ساری باتیں وہاں کر کے آیا ہوں۔ تو یہ پیغام ہے ہمارے بچوں کے لیے خاص طور پر کہ اپنا عقیدہ کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے اتنا مضبوط کر لیں، اس میں کبھی بھی تزلزل نہیں آنا چاہیے، وہ غیر متزلزل ہونا چاہیے، چاہے جو مرضی آپ کو کوئی کچھ کہے۔
اس لیے کہ یہ ایک نمونہ ہے اس سارے دجل اور مکر و فریب میں سے کہ وہ وہاں کھڑے ہر ایک کو بار بار روکتے اور ٹوکتے، نہیں یہاں یہ نہ پڑھو، یہ وہ سنتے نہیں ہیں، جبکہ حدیثیں کچھ اور کہتی ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں اللہ تعالی ہمیں بیان فرماتا ہے کہ یہودیوں کی یہ عادت تھی کہ وہ انبیاء کی صفات کو چھپایا کرتے تھے۔ یہ تو یہودیوں کی صفت ہے کہ نبی علیہ السلام کی جتنی بھی علامات دیکھی جانتے ہیں۔ قرآن نے کہا اپنے بچوں کے بارے میں انہیں شک ہو سکتا ہے، حضور کے بارے میں انہیں شک نہیں، اپنے بچوں سے زیادہ حضور کے بارے میں انہیں یقین ہے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن مانتے نہیں تھے۔ عزیزو، سن لینا ہر کوئی سن لیتا ہے، ہمارا کام ہے پہنچا دینا، کسی کو منوا تو نہیں سکتے، اور ماننا یہاں سے ہوتا ہے۔ ایک عمر گزر جاتی ہے تب جا کے باتوں کی سمجھ آتی ہے۔ جوانی میں انسان بہت ساری باتیں اس طرح کی کرتا رہتا ہے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، بالخصوص نوجوان